صوفی کہتا ہے کہ مقصد لے کر جیو ہی مت، بس جیو۔ یہ باتیں آج کہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جانوروں کا سا جینا ہوا، بے مقصد تو جانور بھی جی لیتا ہے۔ وہ اللہ کے بندو ہو جانے دو، جانور کی زندگی کو تم کیوں اتنی کراہت سے دیکھتے؟ یہ جانور ہی ہے جو اصل میں اس وقت جی رہا ہے، نہ ماضی نہ مستقبل، بس اس پل میں۔ ہاں، وہ ایک لحاظ سے ٹھیک کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو مقاصد سے آزاد ہو کر جیے گا وہ ایک طرح سے جانور جیسا ہو جائے گا، لیکن ان کا یہ کہنا مکمل سچ نہیں ہے، بلکہ اصل میں بات اس سے الٹ ہے۔ جانور موجودہ پل میں جیتا ہے کیونکہ اس میں وہ فیکلٹی ہی نہیں جو ماضی کی میموری اور مستقبل کی پروجیکشن، امیجینیشن کر سکتی ہو۔ یعنی جانوروں کا موجودہ پل میں جینا ایک غیر ارادی فعل ہے، ایک جبری ایکشن۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور پل میں رہ ہی نہیں سکتے کہ اس کا وقت کا دائرہ ہی یہی ہے۔ مگر جو شخص یہ جانتا ہو کہ اس کے وقت کا دائرہ لامحدود ہے، جو شخص میموری کا ایک بڑا خزانہ رکھتا ہو، جس کی امیجینیشن مستقبل کی ہر حد کو پھلانگ سکتی ہو، وہ شخص ہے جو جان کر ماضی اور مستقبل کو ترک کرتا ہے، جو یہ جان کر لمحے موجود کو اپنا مسکن بناتا ہے کہ ماضی اور مستقبل کا سراب اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، جو اختیار سے فیصلہ کرتا ہے، جو شعور کے نور میں ڈوب کر ماضی اور مستقبل سے خود کو ڈیٹیچ کرتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ کل کچھ بھی نہیں ہے، بس اس وقت کا لمحہ موجود ہوگا کل، اور وہ فیصلہ کر کے اس وقت کے پل کو اسی وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ماضی کچھ نہیں، بس گزرے وقت کے موجودہ پل تھے جنہیں وہ جیسا بھی مگر جی آیا ہے، اور اب ان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اسے پتا ہے کہ اس پل کو ماضی یا مستقبل میں کھینچ کر لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگوں نے وقت کو دولت سمجھ لیا ہے۔ وقت دولت نہیں ہے، وقت زندگی ہے، اسے جینا ہوتا ہے، اسے کچھ اور پانے کے انتظار میں گمانا نہیں ہوتا۔ جو وقت کو دولت سمجھتا ہے، اسے انویسٹ کر کے دولت کما لوں، یاد رکھو وہ بھکاری کی طرح مرے گا۔ جو وقت کو جیے گا ابھی اور یہی، وہ ہے حقیقی انسان، زندہ انسان۔ ہر پل اس کی زندگی کے تجربے کو وسیع کرتا رہے گا۔ یاد رکھو جو وقت کو کسی مقصد کے پانے کے لیے ایک ٹول سمجھتا ہے، وہ زندگی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتا، زندگی کے مقابل ہوتا ہے۔ وہ وقت کے ہمراہ نہیں ہوتا، اس کا پیچھا کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ جیتنا چاہتا ہے، اور جیتنے کی چاہ والا ہر شخص ہار کے رہتا ہے، کیونکہ جیتنے کی چاہ بتا رہی ہے کہ جیت مستقبل میں ہے، جیت کل ہی ہو سکتی ہے، ابھی وہ ہارا ہوا ہے۔ اگر انسانی زندگی کو دو بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جائے تو زندگی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک زندگی وہ جس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ زندگی کے اس کھیل کا ہیرو ہے، وہ اس کائنات کا مرکز ہے، یہ ساری اس کے ارد گرد ہی بنی گئی کائنات ہے، اسی کے لیے ہی دنیا تخلیق ہوئی ہے۔ ایسی زندگی جینے والا انسان سمجھتا ہے کہ زندگی اور دنیا کی اصل حقیقت بس وہ ہے، اور باقی جو بھی کائنات میں ہے اس کی خدمت کے لیے بنا ہے۔ اس سوچ کو سچ مان کر جینے والا انسان ہی تھا جس نے کبھی انسانوں اور جانوروں کو غلام بنایا تھا، تو آج جو ایٹم کی طاقت سے ایٹم بم بنا رہا ہے۔ جینے کا ایک ڈھنگ تو یہ ہے، جبکہ ایک اور بھی ڈھنگ ہے جو کچھ لوگ جینے کے لیے چنتے ہیں، اور یہ دوسرا ڈھنگ اس پہلی سوچ سے بالکل ہی الٹ ہے، برعکس ہے، جس میں انسان کہتا ہے کہ وہ اس کائنات کا سینٹر نہیں بلکہ کائنات کی حدوں میں موجود ایک جزو ہے، اس کائنات کا آقا نہیں، اس کائنات کا حصہ ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو اس کائنات کو حقیقت ازلی سمجھتا ہے، اور خود کو اس حقیقت ازلی کا بس ادنا سا ایک خادم۔ یہ دو طرح کی زندگیاں ہیں۔
جن کے بارے میں اگر میں کہوں کہ ایک مذہبی آدمی کی زندگی ہے اور دوسری غیر مذہبی آدمی کی زندگی۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مذہبی زندگی سے میری مراد مختلف مذاہب کی رسمیں، لباس، طرز بود و باش نہیں، بلکہ مذہبی زندگی سے میری مراد ہے وہ زندگی جو اس بات سے آگاہ ہو کہ وہ اس ہونے سے کچھ زیادہ ہے، وہ زندگی جو یہ جانتی ہے کہ جسم و ذہن سے ماورا بھی ہمارا کوئی کنیکشن ایسی ہستی سے ہے جو ہم ہے بھی اور ہم سے ماورا بھی ہے۔ مذہبی آدمی میری نظر میں وہ انسان ہے جو قطرہ ہے مگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی بڑے سمندر سے بچھڑا وجود ہے۔ غیر مذہبی انسان وہ ہے جو خود کو خدا مان کے جیتا ہے، خود کو اس کائنات کا مرکز سمجھ کر جیتا ہے، ساری کائنات کو اپنا خادم مان کر چلتا ہے۔ اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ سارا جہان اس کی چراگاہ ہے۔ دوسری طرف حقیقی مذہبی آدمی اس کے برعکس جیتا ہے، وہ ایسے جیتا ہے جیسے وہ ہے ہی نہیں، دنیا ہے وہ نہیں ہے، اس کا ہونا نہ ہونے جیسا ہوتا ہے۔ ان دونوں قسم کی زندگی کے گزارنے کے دو مختلف نتیجے ہوتے ہیں۔ دیکھو زمین کو، دیکھو آسمان، یہ ابدی ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہے ان کی ابدیت کا راز؟ ان کی ابدیت کا راز بس اتنا ہے کہ وہ خود کے لیے نہیں جیتے، ان کا ہونا بس اپنے لیے نہیں ہوتا۔ جو جتنا خود کے لیے جیے گا اتنا ہی اس کا جینا تناؤ زدہ، سٹریسڈ ہوگا، بے چین ہوگا، پریشانی سے بھرا ہوگا۔ پریشانی، تناؤ زندگی کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں۔ جو جتنا اپنے لیے کم جیے گا اتنا ہی کم پریشان، کم بوجھل، کم ڈپریسڈ ہوگا۔ اور جو انسان مقصد بنا کے جی رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ یہ کر جاؤں، وہ اپنے علاوہ کسی کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ دوسروں کے لیے جی ہی نہیں سکتا، چاہے وہ پوری دنیا سے غربت ہی کیوں نہ مٹانے کا مقصد لے کر جی رہا ہو، چاہے وہ کوئی سوشل ورکر ہی کیوں نہ ہو کہ جو دنیا سے کوئی بیماری مٹا دینا چاہتا ہو۔ یہ کام برے نہیں ہیں، اچھے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، مگر جب یہ مقصد بن جائیں تو یہ دوسروں کے لیے ہیں ہی نہیں، یہ پھر تمہارے لیے ہے۔ فرض کرو تمہارا مقصد ہے دنیا سے غربت مٹا دینا، غریب کو دیکھتے ہو، بھوک سے بلکتے بچوں کو دیکھتے ہو تو رو پڑتے ہو، دنیا کے دکھوں پر کڑتے ہو۔ اب یہ مقصد لے کر تم زندگی کے سفر پر نکلو، یقین مانو ایک وقت آئے گا کہ تمہیں غریب کے لیے احساس رکھتا یہ دل نہیں ملے گا، تمہیں غریب کاغذ پر موجود چند ڈیجٹس کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ گولز کی نیچر ہے کہ وہ تمہیں آہستہ آہستہ غیر انسانی کر دیتے ہیں۔ کسی دن روک کر پوچھئے ذرا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے گولز بنائے، اچیو کر لیے اور اب ریٹائرڈ ہو کر گھر بیٹھے، ان کا فیڈ بیک کافی ہوگا یہ حقیقت جاننے کے لیے کہ مقاصد زندہ زندگی کو مردہ کر دیتے ہیں۔ تم جو کر رہے ہو وہ کرو، اس پل میں جو تم کر رہے ہو، جو تم ہو وہ ہے زندگی۔ جب تم مقاصد بناتے ہو تو زندگی کو پرزوں میں بانٹ دیتے ہو۔ تم یہاں ہوتے ہو کہ جسم کہیں اور ہو ہی نہیں سکتا، تمہارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے کہ اس نے یہاں اور اس پل میں رہنے کی پروگرامنگ ہی نہیں سیکھ رکھی ہے۔ وہ سارے کا سارا ماضی اور مستقبل میں پھنسا ہے۔ جسم اور دماغ دونوں ایک جگہ پر ہوں، ایک پوائنٹ پر ہوں تو یہ وہ مقام ہے جہاں تیسرا ایلیمنٹ موجود ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں ہستی، بیئنگ، تمہاری روح۔